یہ کہانی ایسے دور اور سلطنت کی ہے جس کا سورج کبھی ڈوبتا ہی نہیں تھا۔ برطانوی سلطنت یورپ سے ایشیا اور افریقہ سے امریکہ تک پھیلی تھی، یہاں تک کہ آج کی سپر پاور امریکہ بھی برطانیہ کی ایک کالونی تھا۔ پہلی جنگ عظیم تک برطانیہ دنیا کی سپر پاور تھا، جس کے پیچھے فرانس، امریکہ جیسے ملک جرمنی کے خلاف کھڑے تھے۔ اس وقت برطانیہ دنیا کی 35% جی ڈی پی کنٹرول کرتا تھا۔ اس کی انڈسٹری پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، جس کے پروڈکٹ ساری دنیا میں جاتے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح آج ہر پروڈکٹ پر میڈ ان چائنا لکھا ہوتا ہے۔ اسی طرح تب ہر پروڈکٹ پر میڈ ان انگلینڈ لکھا ہوتا تھا۔ مانچسٹر کلاتھ کے متعلق تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا، نہیں تو آپ نے ان کی شرٹ پہنی یا دیکھی ضرور ہوں گی، جو برطانیہ کا کپڑوں کا سب سے بڑا برانڈ ہے۔ برطانوی سلطنت دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کہلائی جاتی ہے۔ برطانیہ نے بر صغیر میں دور حکومت کے دوران 35 کھرب ڈالر لوٹے۔ برطانیہ کی پاور اتنی زیادہ تھی کہ اس نے ورلڈ وار 1 کے بعد جرمنی سے ٹریٹی آف ورسائل سائن کرائی تھی۔ برطانیہ نے اپنی طاقت کے دنوں میں دنیا کے نقشے بدلنے کا کام بھی کیا، مشرق وسطیٰ سے افریقہ تک، حتیٰ کہ یورپ کے نقشے بھی تبدیل کیے۔ اب بات کرتے ہیں ان بڑی وجوہات کی جن کی وجہ سے برطانوی سلطنت کا زوال شروع ہوا۔ سب سے پہلے وجہ بنی جنگ عظیم اول، جس نے برطانیہ کے زوال کو شروع کیا۔ پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ نے لگ بھگ 7,15,000 فوجی کھو دیے اور 15 لاکھ سے زائد زخمی ہوئے۔ اس نقصان نے برطانیہ کو جنگ کے بعد کھڑا نہ ہونے دیا۔ برطانیہ نے 25% جی ڈی پی کا بھی نقصان کرایا تھا۔ اسی جنگ کے بعد برطانیہ کو 25% جی ڈی پی کا نقصان ہوا، جس کی وجہ سے برطانوی معیشت کی حالت کافی غیر ہو گئی تھی اور پھر برطانیہ کو امریکہ سے قرض لینا پڑا۔ کہتے ہیں پہلی جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے اپنے اتحادیوں کو 7 ارب ڈالر کا قرض دیا، جس کا سب سے زیادہ حصہ برطانیہ نے لیا۔ اس جنگ کے بعد بہت سی چھوٹی جنگیں شروع ہوئیں، جیسے بھارت اور عراق کی جنگ۔ معاشی حالت خراب ہونے کے باعث برطانیہ کے لیے اتنی بڑی سلطنت چلانا مشکل ہونے لگا تھا۔ ادھر بر صغیر میں آزادی کی تحریک بھی بہت تیزی سے چل رہی تھی۔ مسلمانوں کی دن بدن تحریک زور پکڑ رہی تھی، اور پھر علامہ اقبال کے قائد اعظم کو لکھے جانے والے خط نے بر صغیر کے حالات مزید تبدیل کر دیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح مسلمانوں کی رہنمائی اور آزادی کی تحریک کے لیے بیرون ملک سے بر صغیر پہنچ گئے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد 1919 میں آئرش وار بھی شروع ہوئی، جس کی وجہ سے دوبارہ برطانیہ کے معاشی حالات خراب ہونے لگے۔ 1922 میں برطانیہ کی اپنی ریاستوں پر پکڑ کم ہونے لگی۔ آئرلینڈ باقاعدہ آزاد ریاست بن گیا۔ برطانیہ کی پریشانیاں کم نہ ہوئی تھیں کہ دنیا نے 1929 میں گریٹ اکنامک ڈپریشن فیس کیا، جسے دی گریٹ ڈپریشن بھی کہتے ہیں۔ اس دور میں برطانیہ کے تقریباً 27 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے۔ برطانیہ میں ہڑتالیں، مظاہرے عام ہو گئے۔ غربت کے باعث چوریاں، ڈکیتیاں بھی بڑھ گئیں۔ کیونکہ برطانیہ ایکسپورٹ پر معیشت چلانے والا ملک تھا، اس وجہ سے گریٹ ڈپریشن کے وقت اس کی ایکسپورٹس بھی آدھی رہ گئی تھیں۔ پورے یورپ کے بینک دیوالیہ ہونے لگے۔ برطانیہ کو 120 ملین پاؤنڈ خسارے کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ سب سے بری حالت جرمنی کی تھی، جس نے ورسائل کا معاہدہ سائن کیا ہوا تھا اور برطانیہ کو اس معاہدے کے تحت سالانہ پیسے بھی دے رہا تھا۔ جرمنی کی اپنی عوام بھوک کا سامنا کر رہی تھی۔ اسی بھوک اور ورسائل معاہدے میں نازی جرمن ایڈولف ہٹلر ابھر کر سامنے آیا۔ اسی دوران اٹلی میں ہٹلر سے ملتے جلتے نظریات فاشزم نے بھی جنم لیا، جس کا لیڈر تھا بینیٹو مسولینی۔ اٹلی پہلی جنگ عظیم میں برطانیہ کی طرف سے لڑ رہا تھا، مگر جنگ کے بعد جس طرح مال غنیمت بانٹا گیا، مسولینی اس سے پریشان تھا۔ 1930 کے بعد 7 سے 8 سالوں میں نازیزم اور فاشزم برطانیہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن کر ابھرے، جو برطانیہ کے وجود کو ہی ختم کرنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ابھی گریٹ ڈپریشن کے بعد برطانیہ سنبھل ہی رہا تھا کہ ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کر دیا۔
جس سے دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ اس کے بعد جرمنی نے 1940 میں فرانس پر حملہ کر کے اس کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ جاپان اور اٹلی بھی اس جنگ میں جرمنی کے ساتھ آ گئے۔ ان واقعات کے بعد برطانیہ کی ایکسپورٹ 37 ارب ڈالر سے پھر گر گئیں اور برطانیہ کو پھر سے امریکہ سے قرض لینے پڑ گئے۔ خیر پھر امریکہ اور رشیا کی مدد سے برطانیہ پھر سے جرمنی کے خلاف جنگ جیت گیا، مگر اس جنگ کا نقصان کافی زیادہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم کی نسبت دوسری جنگ عظیم کا نقصان بہت زیادہ تھا۔ یہ بھی کچھ نقصان نہیں تھا، اصل نقصان تو یہ تھا کہ برطانیہ لیڈرشپ کھو چکا تھا اور پاور اب امریکہ اور روس کے ہاتھ میں جا چکی تھی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کے کمزور اور مقروض ہونے کی وجہ سے یہ دونوں پاور سپر پاور بن کر ابھریں، جس کی وجہ سے برطانیہ کا دنیا پر اثر و رسوخ کم پڑ گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ اور روس کے درمیان سرد جنگ شروع ہوئی جو 40 سال چلنے والی تھی۔ اس سرد جنگ میں برطانیہ امریکہ کا جونیئر اتحادی بن کر رہ گیا تھا۔ برطانیہ کی معاشی اور سیاسی حالت مسلسل بگڑنے لگی۔ اسی وجہ سے برطانیہ اب چاہتا تھا کہ وہ بر صغیر سے نکل آئے، مگر بر صغیر میں آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ برطانیہ کی جلدی کی وجہ سے بر صغیر کی تحریکیں آزادی کے دہانے تک پہنچیں، جس سے بھارت اور پاکستان دو علیحدہ ملک بن کر سامنے آئے۔ برطانیہ کی یہی جلدی مسئلہ فلسطین چھوڑ گئی، جو آج بھی جاری ہے۔ 1956 کے بعد برطانیہ اپنی کالونیاں چھوڑ کر اپنی عوام کی فلاح پر فوکس کرنے لگا۔ سوئس کرائسس برطانیہ کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ 1956 میں مصری لیڈر نے سوئس کینال نیشنلائز کر دیا۔ برطانیہ نے فرانس اور اسرائیل کی مدد سے اس کا کنٹرول واپس لینے کی کوشش کی، مگر ہواؤں کا رخ بدل چکا تھا۔ امریکہ اور روس نے برطانیہ پر پریشر ڈالا کہ وہ اپنی فوجیں واپس بلا لے۔ یہ وہ وقت تھا جب برطانیہ کی پاور ریزہ ریزہ ہو گئی تھی اور برطانیہ کو ناکام ہاتھوں واپس لوٹنا پڑا۔ برطانیہ نے اپنے ذاتی معاملات چلانے کے لیے امریکہ سے اور اقوام متحدہ سے سپورٹ لینا شروع کر دی۔ پاکستان اور بھارت کی آزادی کے بعد دنیا کی دوسری ریاستیں جو برطانیہ کی کالونی تھیں ایک ایک کر کے علیحدہ ہونے لگیں۔ برطانیہ اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ وہ ان کالونیوں کو بچانے کے لیے لڑ نہیں سکتا تھا اور برطانیہ کا دنیا بھر سے راج ختم ہو کر ایک ملک تک محدود ہو گیا۔ یہ تھی برطانیہ کے زوال کی کہانی۔ آپ کے خیال میں برطانوی سلطنت کی کون سی غلطی سب سے بڑی غلطی تھی جو اس کے زوال کی وجہ بنی؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔